اللہ تبارک و تعالی سارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو ان راتوں میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں کے تعلق کو ختم کرتا ہے، قطع تعلق کرنے والا۔ بھائیوں میں نفرت ہے، بھائی اور بہن میں نفرت ہے، باپ اور بیٹے میں نفرت ہے، رشتہ داریوں کو توڑا ہوا آدمی، اس کے لیے بھی کہا گیا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، دو قسم کے گناہ ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اللہ جب چاہے معاف فرمائے گا۔ شراب پیا، زنا کیا، غلط کاریاں کیا، جھوٹ بولا ہے، یہ سارے گناہ وہ ہیں جس کی معافی اللہ سے ڈائریکٹ کی لی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، جب چاہے اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا حصہ دبا لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور یہ گناہ زیادہ ڈینجر ہے، حقوق اللہ سے زیادہ ڈینجر حقوق العباد ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ سے متعلق جو گناہ ہے وہ رب تعالیٰ جب چاہے معاف فرمائے گا، لیکن جو بندوں سے ریلیٹڈ ہے اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اللہ نہیں معاف فرمائے گا، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ تم جانتے ہو سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ غریب قیامت کے دن وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، نیکیاں نہیں، وہ نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نمازیں بھی بہت تھی، صدقات و خیرات بھی بہت تھے، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دیا تھا، عمرے بھی تھے، نفل عبادتیں بھی تھی، اس کی بہت نیکیاں لے کر کے آیا تھا، لیکن جس وقت وہ عدالت الہی میں پیش ہوا تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے ادھر سے آئے، رب تعالیٰ سے کہنے لگے مولا یہ نیک تو بہت ہے، نمازیں اس کی بہت ہے، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیا ہے، لیکن میرے پیسے بھی دبا کر رکھا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا حق اس کے اوپر بنتا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے مجھے مارا تھا، کوئی کہتا ہے مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چغلی کی تھی اور لڑانے کی کوشش کی تھی، میرا حق بنتا ہے اس پر۔ تو یہ سارے حق طلب کرنے والے بندے کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف جو نیکوکار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو اس سے کیا چاہیے؟ سارے بندے کہتے ہیں مولا ہم تو گنہگار ہیں، نیکیوں کی کمی ہے، اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے، اس کی نیکیاں ہمیں دلا دے۔ اب عدالت الہی کا یہ فیصلہ سنو، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ ان سب میں تقسیم کرو، جتنوں کا حق اس نے دبا رکھا ہے سب میں اس کی نیکیاں بانٹی جائیں۔ جب فرشتے اس کی نیکیاں نکال نکال کر تقسیم کر رہے تھے، نیکیاں اس کی پوری ختم ہو گئی، حقداروں کا بھی حق پورا ہوا نہیں، کچھ اور بھی باقی رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے مولا ہمارا بھی حق ہے اس کے اوپر، ہمارا بھی اس نے مال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے پاس تو نیکیاں پوری ختم ہو گئی، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ گنہگار تھے، وہ کہتے مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیں، ہمارا بوجھ تو کم ہو جائے۔ حکم ہوگا رب تعالیٰ کا کہ اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے، لہذا ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالو۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں لے کے تو چلا تھا بہت ساری نیکیاں، لیکن وہاں سب بٹ گئی، الٹا دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے لیا اور سیدھے اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا سب سے مفلس آدمی ہے، سب سے غریب۔ اسی لیے اے لوگوں حقوق العباد میں کبھی گرفتار مت ہونا،
دنیا میں کسی کا حق دبا کر مت رکھنا. کسی کو اگر تم نے اپنی زبان سے ایذا دیا ہے, تکلیف دی ہے, یا ہاتھ سے دیا ہے, یا کسی بھی طرح سے دیا ہے, تو قیامت کے دن اس کا حق لیا جائے گا. تمہیں اس کا حق دینا پڑے گا. اسی لیے شب برات آتی ہے تو سب لوگ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لیتے. بندوں سے اگر تمہارا حق ہے تو بندوں سے معافی مانگ لو. اگر بندہ معاف کر دیا دنیا میں تو اللہ بھی معاف فرمائے گا, اللہ معاف فرمائے گا. لیکن معافی مانگنے کا ٹرینڈ آج واٹس ایپ اسٹیٹس بن گیا ہے. بہت آسان ہے اسٹیٹس پر رکھ دینے کا کہ میرے جس کے اوپر بھی حق بنتے ہیں میں نے ان کو معاف کیا, وہ مجھے معاف کر دیں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں, واٹس ایپ میں گھماتے رہ جاؤ. کیا اسی کو معافی مانگنا کہتے ہیں؟ معافی مانگنے میں آدمی کو جو انا ہے, جو تکبر ہے, جو شیطان اسے گھمنڈ دلاتا ہے, اسی توڑنے کے لیے تو اللہ نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جاؤ تم اپنے اس بندے سے معافی طلب کرو جس کے پاس جانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے. اپنے نفس کو توڑو, اپنے انا کو ختم کرو, اپنے تکبر کو مارو. تمہاری بہن کا کوئی حق باقی تھا تو تم اگر یہ سوچتے ہو اس کے پاس کیسے جاؤں, وہ تو چھوٹی ہے, میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, کیا بہن سے بھی معافی مانگوں گا, میں چھوٹا ہو جاؤں گا. قدر کرو, آج تمہارے پاس وقت ہے. یہاں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا ہونا اچھی بات ہے. قیامت کے دن جب تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا گناہوں کا تو اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا. اس لیے میرے عزیزوں, حقوق العباد میں گرفتار کبھی نہ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا حق باقی ہے, کسی کا اس پر کوئی لینا دینا باقی ہے. جنازہ صحابی کا ہے. جب جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ایک صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ 2 درہم میرے اس کے اوپر باقی ہے اور یہ مر گیا, دیا نہیں مجھ کو, 2 درہم قرضہ اس کے اوپر میرا باقی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے؟ صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ. اے لوگو تم چاہو تو اس کا جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. حضور پیچھے ہٹ گئے. 2 درہم کا صرف قرضہ باقی تھا جن کا انتقال ہوا اور حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. سوچو آج 2 درہم کا بوجھ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے. جنازہ رکھا ہے, حضور پیچھے ہٹ گئے. پھر ایک کوئی صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے ان کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. حضور نے فرمایا کب تک ادا کرو گے؟ کہا کل کی مغرب سے پہلے میں ادا کر دوں گا. اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ لیا اور اس کے بعد پھر اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. یہاں تو بہت سارے حقوق لے کر بیٹھے ہیں, وہ تو 2 درہم کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے ہماری زندگی کا خاتمہ ہونے سے پہلے یہ حساب کتاب پہلے صاف کر لو. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب کلیئر رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی شعبان المعظم کے اس پاکیزہ مہینے کو ہم سب